ضیاء اللہ کہتا تھا کہ آئین 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 12 صفحے بھی انہوں نے غائب کر دیے۔ خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اب ہمیں چھوڑتی بھی رہی۔ کبھی کسی سیاسی جماعت کو ہمارا موقف پسند آتا تھا، کبھی کسی کو، لیکن ہماری جو کمٹمنٹ ہے پوری بار کے سامنے ہے۔ ایل ایف او کی جدوجہد تھی تو ہم نے ہمارے حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ نے اس کو لیڈ کیا، وکلا تحریک تھی۔ اس کے علاوہ ججز کے جو ایشوز ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، ان کے اپوائنٹمنٹس اور انڈکشنز کے حوالے سے، آج بھی ہم لوگ اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری غلط فیصلے کرتی تھی، اب یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلے نہیں کرتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ سے خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اب ہمیں پھر پتہ چلا ہے کہ ان ایف آئی آرز کے اندر ایڈیشن کر کے تو دوبارہ ان کے اوپر انہوں نے انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن کے اوپر شروع کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شہریوں کو جو کیونکہ بیلز کا ڈیسیژن کا وقت آ رہا ہے تو اس کو مزید پرولونگ کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جو خواتین سیاسی ورکرز کا جذبہ ہم نے اب دیکھا، اور جس طرح خواتین کی شمولیت تھی، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس میں جوڈیشری برابر کی شریک ہے۔ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو پنپنے نہیں دینا۔ ضیاء اللہ کہتا تھا کہ آئین 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 12 صفحے بھی انہوں نے غائب کر دیے۔ تو بڑے افسوس ہے ہمیں ساری سچویشن کے اوپر۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی ریاست نے دیوالیہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ ان میں بلز اور اپنی جو زندگی گزارنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتی ہوں جن کی پہلی ذمہ داری تھی، اور سب کمپرومائز سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا، نہ ججز کا احتساب کیا، نہ جرنیلوں کا احتساب کیا۔ اور اب میں ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ اپنے منشور کے اوپر، اور بلکہ پاکستان کی عوام سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں کہ یہ سیاسی جماعتیں واضح طور پہ اپنے منشور کے اندر لکھیں کہ انہوں نے کیا پروگرام دینا ہے، معاشی پروگرام کیا ہوگا، کہ عوام کے جو مسائل ہیں آئی ایم ایف سے باہر نکل کے یہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور کیا پروگرام دیتے ہیں، واضح پروگرام، معاشی پروگرام دیں۔ اور دوسری بات، ججز اور جرنیلوں کے احتساب کے لیے بھی یہ ایک واضح پروگرام دیں۔ اور آخری میرا جو ایک میسیج ہے وہ جوڈیشری کے لیے ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب بھی جوڈیشری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا، ہم نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں۔ بہت انٹیگریٹی والے ججز ہمارے جوڈیشل نظام کا حصہ رہے ہیں۔ کارنیلیس صاحب تھے، جسٹس کارنیلیس تھے، ان کے بعد جو کے ایم سمدانی صاحب تھے، رستم کیانی صاحب تھے، ان لوگوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور آخر میں آپ نے دیکھا جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمت کریں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، وکلا تو کھڑے ہی ہیں، پروفیشنل گروپ تو ہمیشہ اصولوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہمارا نعرہ مزاحمت ہے، اور ہم آخری وقت تک اپنی مزاحمت کو جاری رکھیں۔